رات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسی لیے تو فرمایا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، مار ہے، بے عدو کے سینے میں غار ہے، بے شک، سبحان اللہ، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خنجر احمد رضا۔ رات یہ رضا کے نیزے کی مار دیکھو، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پوری زندگی تصنیف و تعلیف میں گزار دی، فتویٰ نویسی میں گزار دی، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف کی سرزمین پر بیٹھ کے تصنیف فرما رہے ہیں۔ قلم یہاں چل رہا ہے، قلم کیا تھا؟ قلم حق رقم خارا شگاف، ان کا قلم بریلی شریف کے محلہ سوداگرہ میں چل رہا ہے اور رشید احمد گنگوہی گنگوہ میں تڑپ رہا ہے۔ کیا بات ہے، توجہ کرو، نیزے کی مار دیکھو۔ اعلیٰ حضرت کا قلم بریلی میں چل رہا ہے اور تھانوی جی تھانہ بھون میں تڑپ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا قلم بریلی میں چل رہا ہے اور قاسم نانوتوی نانوتے میں دم توڑ رہے ہیں۔ کیا بات، اعلیٰ حضرت کا قلم بریلی میں چل رہا ہے، خلیل احمد امبیٹوی کی جان امبیٹھا میں نکل رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم بریلی میں چل رہا ہے، غلام احمد قادیانی قادیان میں مر رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے قلم میں خدا نے وہ قوت عطا فرمائی اور وہ شوکت عطا فرمائی، وہ تاب و طاقت عطا فرمائی کہ یہاں سے وہ دنیا کے ہر بد مذہب کا شکار کر رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے جو نکلا بے شک ایسا حق نکلا، ایسا حق نکلا کہ اس کو نام کرنے والا کوئی مائی کلال پیدا ہی نہیں۔ جو لکھا انہوں نے وہ اپنے مصطفیٰ کی عزت و عظمت کی خاطر لکھا اور دلائل کے وہ دریا بہائے۔ آج تو ہمیں مطالعہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، میرے بھائیوں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو، اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کا مطالعہ کرو، جو کتاب بھی مل سکے اسے سینے سے لگاؤ اور اس کتاب میں دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کے قلم سے نکلے ہوئے کیسے کیسے دلائل ہیں، دلائل کے انبار۔ کسی مسئلے پر اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں اور کوئی بھی تصریف فرماتے ہیں تو 40 سے کم تو دلائل دیتے ہی نہیں، کسی میں 40 حدیثیں، کسی میں 100 حدیثیں، کسی مسئلے پر 200 دلیلیں، کسی میں 400 دلیلیں، 450 دلیلیں، ایک ایک عقیدے سے متعلق دلائل کا ایسا انبار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لگا دیا کہ آج دنیا سنیت مطمئن ہو گئی، اور دنیا سنیت کے جتنے بھی علماء ہیں وہ سب کے سب اللہ کے فضل و کرم سے مالا مال ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ خزانہ لٹا دیا کہ آج سب سنی مسلمان اور سب علماء مالا مال ہیں۔ اس لیے اہل سنت کے علماء نہ یتیم العقل ہیں نہ یتیم العلم ہیں، اعلیٰ حضرت کے دسترخوان سے خوش اچھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مدد ملی کہ آج کوئی بھی سنی عالم چاہے وہ چھوٹا ہو یا موٹا ہو، جو اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہو، چاہے وہ دبلا ہو چاہے پتلا ہو، اور چاہے کوئی مقرر ہو چاہے محرر ہو، چاہے مصنف ہو چاہے مؤلف ہو، اور چاہے مدرس ہو چاہے کوئی مناظر ہو، جب بھی کسی باطل فرقے کے مد مقابل آتا ہے تو باطل کو للکارتا ہے۔ تو آج سنی مسلمان تو الحمدللہ سنی عالم للکارتے ہیں، ہر بد مذہب کو للکارتے ہیں، لیکن دیکھا آپ نے آج تک کہ یہ سنی علماء جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ باطل پرستوں کو للکارتے ہیں، آ جاؤ مناظرے کے لیے، آ جاؤ میدان میں، اور باطل پرست کبھی میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر آ جاتے ہیں تو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ بات کیا ہے، یہ سنی عالم چاہے کوئی ایران میں ہو چاہے توران میں ہو چاہے دنیا کے کسی ملک میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو چاہے کہیں ہو، جب سنی عالم ہر طرح کے سنی عالم للکارتے ہیں ہر طرح کے باطل پرستوں کو، تو کیوں للکار دیتے ہیں میدان میں آنے کے لیے؟ بات یہ ہے کہ سارے سنی علماء کی پشت پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہاتھ ہے، اعلیٰ حضرت کا دست شفقت ہے۔ جب کبھی بھی میدان
وہ اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے دلائل ہی کو سامنے لاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جن باطل پرستوں کی پکڑ کی ہے، اعلیٰ حضرت نے ایسی گرفت کی ہے کہ اس گرفت کے بغیر کوئی سنی عالم میدان میں کامیاب نہیں ہوتا جب تک اعلیٰ حضرت کا سہارا نہ لے. اعلیٰ حضرت نے جن علماء کی گرفت کی ہے، مرتے دم تک وہ بھی اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکے. رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی اور اشرف علی تھانوی اور مرتد قادیانی، یہ سب کے سب مرتدین اپنا ایمان آخر دم تک ثابت نہ کر سکے. اور آج تک مناظرے میں کوئی ان کا وکیل اور کوئی ان کا خوشہ تھی ان کا اسلام ثابت نہیں کر سکا، اور کوئی بد مذہب کبھی میدان مناظرے میں جیت نہ سکا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ایسی گرفت کی تھی کہ اب ان کا اسلام قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا. رات آئیے ذرا یہ بھی دیکھیں اعلیٰ حضرت کی تصنیف کے جوہر کیا ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہاں نہیں مکہ المکرمہ کے اندر پہنچے، اور خلیل احمد امبیٹوی نے وہاں اعلیٰ حضرت کے خلاف سازش رچی اور یہ اس طریقے سے اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا کہ یہ تو رسول کا علم خدا کے علم کے برابر مانتے ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ، رسول کا علم یہ اللہ کے علم کے برابر مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں، خدا کے بغیر دیے، ذاتی علم مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی افواہیں پھیلائیں. اعلیٰ حضرت سے جب سوال کیا گیا وہاں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بخار کی حالت میں 8 گھنٹے میں ایک عظیم تصنیف پیش کی، اور ایک عظیم کتاب، وہ بھی اردو میں نہیں عربی زبان میں. جبکہ اعلیٰ حضرت اپنا کتب خانہ ساتھ نہیں لے گئے تھے، وہاں اعلیٰ حضرت تو حج و زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. آدمی رختے سفر باندھ کے لے جاتا ہے اور مسائل کی کتابیں لے جائے 2-4 وہ الگ بات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے جب یہ سوال کیا گیا وہاں تو اعلیٰ حضرت نے دلائل کے وہ دریا بہائے، اور 8 گھنٹے کے اندر عربی زبان میں اتنی عظیم تصنیف پیش کر دی کہ جب وہ شریف مکہ کے دربار میں پڑھی گئی تو شریف مکہ اپنی ران پہ ہاتھ مار مار کے داد و تحسین سے نواز رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم کے علماء خطبے پڑھ رہے تھے. یہ ہے اعلیٰ حضرت نعرے رسالت، جشن یوم رضا، الدولت المکیہ. حضرات الدولت المکیہ کتاب اعلیٰ حضرت نے وہاں تصنیف کی. میں اس کی کچھ تفصیلات آپ کو سناتا، لیکن قلت وقت دامنگیر ہے. یہاں یہ عرض کر دوں کہ اعلیٰ حضرت کے تشریف لانے کے بعد علامہ یاسین مصری جو حرم نبوی کے مدرس تھے، انہوں نے الدولت المکیہ ملاحظہ فرمائی، اور انہوں نے وہ تصنیف جب دیکھی تو وہاں سے ایک مکتوب بھیجا بریلی شریف، اور اس خط کے اندر یہ لکھا واللہ ما رأیت مثل هذا الكتاب فی مدت عمری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ لکھا علامہ یاسین مصری نے کہ جو مصر کے رہنے والے تھے اور حرم مدینہ میں تعلیم دیتے تھے. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی پوری زندگی میں اس موضوع پر اس سے بہتر کوئی کتاب دیکھی ہی نہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، جشن یوم رضا، مولانا سبحان رضا خان صاحب قبلہ. پھر وہ فرماتے ہیں لو کان لی قوت و استطاعت لکتبت هذه الرسالہ بالذات علی الواح الفضہ. فرماتے ہیں سنو، اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو یہ کتاب روشنائی کے سے لکھنے کے لائق نہیں تھی. اگر میری استطاعت ہوتی تو میں چاندی کی تختیاں بنوا کے اس کو سونے سے لکھ دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تصریف. اللہ اکبر. فرماتے ہیں وَيُزَجِّنْ حَوَاشِيهَا بِالْجَوَاهِرِ وَاللَّعَلِ. فرماتے ہیں اور اگر میرے بس کی بات ہوتی تو میں اس کتاب کے حاشیے کو ہیروں سے اور جواہرات سے مزین کر دیتا. سبحان اللہ. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تصنیف. اے لوگوں، اور فرماتے ہیں یہ تو تصنیف کی بات ہے، جس کی تصنیف کی یہ شان ہے اس مصنف کی کیا شان ہوگی. تو فرماتے ہیں لو کان الشیخ احمد رضا خان ہنا فی الطیبہ
فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت یہاں پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی موجود ہوتے مدینہ طیبہ میں تو میں ان کے دونوں قدم دھو لیتا اور دھو کے پی جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بقتحلت فی عینیا غبار قدمی غبار نعلی. فرماتے ہیں کہ اور اگر وہ یہاں ہوتے تو میں ان کی نالین مقدس کے غبار کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ لوگوں بریلی شریف کا سرما مشہور ہے آج، پہلے سے بھی سرمے کا ذکر چلا آتا ہے. کیا بات. لیکن یہ سرمے کی انہیں ضرورت نہیں تھی. انہوں نے اعلیٰ حضرت کے نالین مقدس کے غبار کو سرما بنانے کی خواہش کی. کنہوں نے؟ اس عاشق رسول نے کہ جو مدینہ طیبہ میں سرکار کے گنبد خضرا کے سائے میں درس حدیث دیا کرتے تھے اور جو پڑھایا کرتے تھے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کے قدم پاک کی نالین کے غبار کو آنکھوں میں سرما بنا کر لگانے کی خواہش ظاہر کی. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا جیسا علم بے مثال تھا ویسا ہی عشق بے مثال تھا. وہی تو اعلیٰ حضرت ہیں کہ جن کی یہ خواہش تھی وہاں پر اپنے جوتے پہن کر کیا قدم سے چلنے کو بھی مایوب سمجھا. اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک. سبحان اللہ. اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک. حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. سبحان اللہ. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حرم پاک کی ایسی قدر جانی کہ وہ قدم رکھ کے چلنا گوارا نہیں کر رہے ہیں. اور حرم پاک مدینہ کے علماء ان کی جوتیوں کی خاک کو سرما بنانے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. یہ بات تو ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ ان کے اپنے زمانے میں بھی ان کے حاسد پیدا ہوئے اور ان کے بعد بھی ان کے حاسد مسلسل چلے آ رہے ہیں. لیکن نہ ان کے زمانے میں کوئی ان کا بگاڑ سکا اور نہ آج ان کا کچھ بگڑ سکتا ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کو بھی یہ علم تھا کہ میرے حاسد ہیں تو انہوں نے حاسدوں سے شکوہ نہیں کیا کہ تم مجھ سے حسد کیوں رکھتے ہو. انہوں نے تو استغاثہ دربار رسالت میں پیش کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں. ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدی. ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدی. بندہ ہے تنہا شاہ بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. اور استغاثے بھی ایسے کم ہوئے ہوں گے کہ ادھر استغاثہ ہوا اور ادھر مدد آ گئی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مدد فرمائی اور فوراً دل مطمئن ہوا تو پکار اٹھے. اعلیٰ حضرت فوراً اس شعر کے بعد یہ شعر کہہ رہے ہیں. کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں. سبحان اللہ. کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں. تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. امام احمد رضا امام الکلام کلام الامام. اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے ادھر استغاثہ بارگاہ غوثیت میں پیش کر دیا. عدو بدین مذہب والے حاسد عدو بدین مذہب والے حاسد تو
کوئی تنہا کا زور دل ہے یا غوث. تو مدد ادھر سے بھی آ گئی اور مدد ادھر سے بھی آ گئی, اور مدد ایسی آئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے مدد آ گئی. آج اعلیٰ حضرت نہیں ہے, لیکن آج بھی ان کا یہ عالم کے برابر مدد چلی آ رہی ہے, اور اعلیٰ حضرت کا نام روز بروز بلند ہوتا جا رہا ہے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. سبحان سبحان. سب ان سے چلنے والوں